غوث اعظم ہے. آپ سنیے وہ پیرانے پیر ایک مرتبہ پیرانے پیر نے فرمایا بیٹا عبد الوہاب اعلان کر دو آنے والا جو حج کا مہینہ ہے اس مہینے میں ہم جائیں گے مکہ المکرمہ, ہم جائیں گے مدینہ المنورہ, یعنی حج کرنے کا ارادہ ہے, حج کرنے جانا ہے, تم بھی تیاری شروع کر دو. کوئی معلوم کرے بتا دینا کہ اس ایام حج میں میرے والد غوث اعظم بغداد میں نہیں ملیں گے بلکہ اس وقت میں میرے والد یا تو مکے میں رہیں گے یا اپنے نانا جان کے شہر مدینہ میں رہیں گے, حج کرنے جائیں گے. اور جس کو بتا دے وہی حج کی تیاری شروع کرتا. حضرات جب غوث اعظم حج کرنے کے لیے شہر بغداد سے چلتے ہیں تو دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں نے دیکھا کہ ایک نہیں چلا 7 نہیں, 2 نہیں, 10 نہیں, 20 نہیں, 30 نہیں, 1 2 نہیں, 200 400 نہیں, 500 600 نہیں, 1 2 ہزار نہیں, بلکہ غوث اعظم کی سرپرستی میں 30,000 لوگوں کا قافلہ. سبحان اللہ. 30,000 جس میں آپ کے مریدین بھی ہے, محبین بھی ہے, آپ کے حضرات شاگردان بھی ہیں, آپ کے اساتذہ بھی ہیں, آپ کے خلفاء بھی ہیں. آپ کی سرپرستی میں حضرات یہ نورانی قافلہ حج کے لیے رواں دوا ہے. دن کا سفر کیا تو رات آئی, رات کا سفر کیا تو پھر دن آیا. رات و دن کا سفر کرتے کرتے اچانک سامنے ایک بستی آتی ہے. غوث اعظم نے فرمایا قافلوں کو ٹھہرا دیا جائے, روک دیا جائے. قافلوں کو روک دیا گیا. پیرانے پیر فرماتے ہیں بیٹا عبد الوہاب اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور داخل ہو کر کے تلاش کرو کہ اس بستی میں سب سے بڑا غریب ہوگا. وقت کا غوث اعظم آج کی رات اسی کے گھر کا مہمان ہوگا. کیا فرمایا؟ تلاش کرو جو اس بستی کے اندر سب سے بڑا غریب ہوگا. آج غوث اعظم اسی کے گھر کا مہمان ہوگا. عزیزان ملت اسلامیہ حضرت شاہ عبد الوہاب چلتے ہیں بستی کے اندر اور بستی کا معائنہ کرتے ہیں, بستی کا حضرات جائزہ لیتے ہیں, گھروں پر نظر ڈالتے ہیں. رات کا عالم ہے, آگے بڑھتے جاتے تھے, گھر کو دیکھتے آگے بڑھ جاتے, معلومات کرتے آگے بڑھ جاتے. لیکن چلتے چلتے اچانک ایک گھر پر جب آپ کی نظر پڑی تو کیا دیکھا کہ گھر کی کیفیت یہ ہے, حالت یہ ہے کہ اس گھر پر سر چھپانے کے لیے پھوس بھی سلامت نہیں ہے. لیکن آپ کی نگاہ جب ایک طرف اور گئی تو کیا دیکھا ایک پورا شخص ہے جس کے ارد گرد اس کی جوان بیٹیاں بیٹھی ہے اور وہ اپنی بچیوں کو کچھ سنا رہا ہے. آپ نے آواز دی بزرگ میرے قریب آؤ, مجھے تم سے بات کرنا ہے. بزرگ اٹھے, غوث اعظم کے شہزادے کے قریب آئے, سلام کیا. غوث اعظم کے شہزادے نے سلام کا جواب دیا اور جواب دے کر فرمایا کہ یہ بتاؤ جہاں تم بیٹھے ہو یہ مکان کس کا ہے, یہ گھر کس کا ہے؟ تو اس بوڑھے نے کہا تھا کہ یہ مکان مجھ غریب کا ہے. کہا اس کی کیفیت ایسی کیوں ہے کہ سر چھپانے کے لیے پھوس بھی نہیں ہے؟ تو اس نے کہا سرکار میرے کوئی بیٹی نہیں ہے بلکہ میرے 7 بیٹیاں ہے اور میں ایک کمزور ہوں, بوڑھا ہوں, میں کما کچھ سکتا نہیں ہوں. حال بنتا اتنا کرتا ہوں کہ میں جنگل چلا جاتا ہوں اور جنگل سے لکڑیوں کو چن کر کے لاتا ہوں اور لانے کے بعد اسی گاؤں کے چوراہے پر, اسی قصبے کے چوراہے پر کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہوں ہے کوئی جو مجھ سے لکڑیاں خریدے. اگر لکڑیاں خریدے گا تو میرا گھر کا چولہا جل جائے گا, میری بچیوں کو کھانا مل جائے گا. اگر کوئی لکڑیاں خریدتا ہے تو میں اس درہم سے, اس پیسے سے چاول خریدتا ہوں, آٹا خریدتا ہوں, نمک خریدتا ہوں, مرچ خریدتا ہوں, دال وغیرہ لے کر کے گھر میں لاتا ہوں تو میرے گھر کا چولہا جل جاتا ہے. اور اگر لکڑیاں کوئی خریدتا نہیں ہے تو میرے گھر کا چولہا نہیں جلتا ہے. آج بھی 3 دن ہو چکے ہیں میرے گھر کا چولہا نہیں جلا ہے. میری بچیاں میرے گھر میرے ارد گرد بیٹھ کر کے مجھ سے کہہ رہی ہے ابا جان ہم نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے, ہمارے گھر میں 3 دن سے چولہا نہیں جلا ہے. ابا جان کیا ہم بھوکے رہیں گے؟ تو میں اپنی بچیوں کو کہہ رہا تھا بیٹی ہم اس حسین کے ماننے والے ہیں, اس حسین سے محبت کرنے والے ہیں کہ جس حسین نے کربلا کی زمین پر 3 دن تک
نہ کھایا نہ پیا، ہم اسی حسین کے وفادار ہیں، اسی حسین کے چاہنے والے، اسی کے دیوانے ہیں۔ میں اپنی بچیوں کو صبر کی تلقین کر رہا تھا، میں اپنی بچیوں کو کربلا والے حسین کی داستان سنا۔ آپ دیکھیں وہ بچیاں جو باپ کے قریب بیٹھ کر کے اگر کچھ کہتی ہیں تو باپ ان بچیوں کو صبر کی تلقین کرتا ہے، باپ ان بچیوں کو کربلا والے حسین پاک کی داستان سناتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شہزادہ غوث اعظم نے فرمایا پھر اب کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ سرکار میرے تعلق سے آپ نے بہت کچھ معلوم کر لیا، میں کرتا کیا ہوں، گھر کس کا ہے، میرا مشغلہ کیا ہے، میں نے سب کچھ آپ کو بتا دیا۔ اب آپ بھی تو اپنا تعارف کرائے کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، آپ کو مجھ سے کام کیا ہے؟ تو شہزادہ غوث اعظم حضرت شاہ عبد الوہاب نے کہا میرے تعلق سے جاننا چاہتے ہو؟ سرکار جاننا چاہتا ہوں، آپ نے میرے تعلق سے جانا ہے، مجھے بھی آپ کے تعلق سے جاننا ہے۔ تو کہا تھا سن لے، میں کسی دیہات سے نہیں آیا، آس پاس کے کسی قریہ سے نہیں آیا، کسی قصبے اور شہر سے نہیں آیا، سن میرا نام عبد الوہاب ہے، اور سن لے میں کسی عام جگہ کا رہنے والا نہیں ہوں بلکہ شہر بغداد کا رہنے والا ہوں، اور جن کو زمانہ پیران پیر کے نام سے جانتا ہے، بڑے پیر دستگیر کے نام سے جانتا ہے، میں انہی پیران پیر کا بڑا شہزادہ عبد الوہاب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ سرکار غوث اعظم کے شہزادے کہتے ہیں سن لے، میں کوئی آس پاس کے دیہات سے قریہ سے نہیں آیا ہوں بلکہ میں شہر بغداد کا رہنے والا ہوں، پیرانی پیر کا شہزادہ ہوں، ان کا بیٹا ہوں، لخت جگر نور نظر ہوں، اور سن لے میں انہی کا شہزادہ ہوں۔ اس گاؤں کے پہلے پیرانی پیر میرے والد مکمل قافلے کے ساتھ میں ہیں، حکم دیا تھا کہ بستی کا جائزہ لو، بستی کی تحقیق کرو، اور سن لے اب تجھے رونے کی ضرورت نہیں ہے، آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا سن لے اب تک اگرچہ تیرے گھر کا چولہا بند تھا، تین دن تک تیرے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن سن لے آج کی رات تیرے گھر ایسا مہمان رہے گا، اس کی برکتیں ہوں گی کہ جب تک تو زندہ رہے گا تیرے گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا، جب تک تو زندہ رہے گا تیرے گھر کا چولہا بند نہیں ہوگا، اور سن لے تیرے گھر کا تو قیامت تک تیری نسل میں جتنے ایمان والے پیدا ہوتے رہیں گے اس مہمان کی برکت یہ ہوگی کہ قیامت تک تیری نسل میں پیدا ہونے والے کا چولہا بند۔ آج کیا حالات یہ ہے کہ پیر صاحب آتے ہیں تو مالدار کو تلاش کرتے ہیں کہ بستی میں مالدار کون ہے، بتایا جاتا ہے فلاں آدمی مالدار ہے، کہا ہمارا قیام اسی کے یہاں کیا جائے۔ لیکن غوث اعظم کی محبت میں آنے والے منڈیا کلا کے غوث اعظم کے دیوانوں یہ پیران پیر ہیں جنہوں نے یہ نہیں کہا بیٹا تلاش کرو اس بستی میں مالدار کون ہے، بلکہ آپ نے فرمایا بیٹا تلاش کرے اس بستی کے اندر سب سے بڑا غریب کون ہے، جو سب سے بڑا غریب ہوگا آج کی رات وقت کا غوث اسی کے گھر کا مہمان ہوگا۔ سبحان اللہ۔ وہ پیران بڑے پیر و شوشمی دستگیر کہ جن کے تعلق سے حضرات کہا گیا بتایا گیا، شہزادہ غوث اعظم نے کہا سن لے میں کسی عام جگہ سے نہیں آیا ہوں، شہر بغداد سے آیا ہوں، اور میں غوث اعظم کا شہزادہ ہوں، ان کا بیٹا لخت جگر نور نظر ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ جب بزرگ نے سنا تو خدا کی قسم آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو آپ نے کہا رو کیوں رہے ہو؟ تو اس غریب نے کہا تھا رو اس لیے رہا ہوں آپ ان کے تعلق سے بتا رہے ہو کہ وہ غوث اعظم آج کی رات میرے گھر کے مہمان ہوں گے کہ جن غوث اعظم کا ذکر میں کتابوں میں پڑھا کرتا تھا، کہاں وہی بغداد والے غوث اعظم، کیا وہ غوث اعظم آج کی رات میرے گھر کے مہمان ہوں گے جن کا ذکر جمعے میں جاتا تھا تو میں منبر سے سنا کرتا تھا، ہاں وہی غوث اعظم آج کی رات تیرے گھر کے مہمان بنیں
حسنی اور والدہ کی طرف سے حسینی. آپ کا کہہ دیجیے یا رسول اللہ. حضرات غوث اعظم کے بیٹے کہتے ہیں سن لے، اب تیرا ہی نہیں، تیرے گھر کا ہی نہیں، آنے والی تیری نسل میں جتنی تیری اولادیں ہوں گی غوث اعظم سے محبت کرنے والی، کسی کے گھر کا چولہا بند نہیں ہوگا، یعنی کسی کے گھر میں تن دستی نہیں ہوگی. حضرات گرامی اس سے کہا سن لو، میں لینے جا رہا ہوں سرکار غوث اعظم کو، تو اپنے گھر کے ایک کونے میں تیاری کر دے، آج کی رات وقت کے غوث اعظم تیرے گھر کے مہمان رہیں گے. یہ سن کر رونے لگا تو غوث اعظم کے شہزادے کہتے ہیں تمہیں خوش ہونا چاہیے، رو کیوں رہے ہو؟ تو اس غریب نے کہا تھا رو اس لیے رہا ہوں کاش آج میرے پاس دولت ہوتی، پیسہ ہوتا، درم ہوتا، مال و متاع ہوتا تو میں غوث کے اوپر قربان کر دیتا، ان کے استقبال پر نچھاور کر دیتا. اب میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، میں گھر میں بٹھاؤں گا تو بٹھانے کے لیے بچھانے کے لیے کیا لاؤں گا؟ غوث اعظم آج کی رات میرے گھر کے مہمان رہیں گے، میں کیا کھلاؤں گا؟ یہ سوچ کر کے رو رہا ہوں تو شیخ عبد الوہاب نے کہا تھا او غریب سن لے، میرے والد تیرے یہاں کھانے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، سن لے میرے والد کا طریقہ یہ رہا پورے سفر میں کہ جہاں ٹھہرے، جہاں زمین پر بیٹھے انہوں نے اپنی چادر کو بچھایا اور اپنی چادر پر بیٹھے. رہی کھانے کی بات تو ان کے پاس کھجوریں ہوتی ہیں، کھجور کو نکالتے ہیں، اسی سے روزے کی افطار کر لیتے ہیں. سحری کا وقت ہوتا ہے، کھجور نکالتے ہیں، اسی کو تناول کر لیتے ہیں. تیرے یہاں میرے والد بیٹھیں گے، تجھے فکر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بیٹھنے کے لیے ان کی اپنی چادر موجود ہے، کھانے کے لیے ان کے جبے میں ان کے پاس کھجور موجود ہے. بے فکر ہو جا، نہ تجھے بچھانے کا انتظام کرنا ہے نہ تجھے کھلانے کا انتظام کہ ایک گھر کے کونے کو صاف کر لے تاکہ اس میں وقت کے غوث اعظم بیٹھ سکے اور اپنی بچیوں کو پردے کے ساتھ کر دے. خدا کی قسم یہ سن کر شہزادے غوث اعظم اس طرف کو چلے، یہ غریب اپنے گھر کی طرف کو چلا اور گھر کی طرف کو چلا. جیسے ہی گھر کی دہلیز پر قدم رکھا لڑکی یہ سامنے کھڑے ہو کر کے والد کا چہرہ دیکھ رہی تھی. لڑکیوں کا گمان تھا کہ بلانے والے نے بلایا ہے تو شاید کھانے کے لیے کچھ دیا ہوگا، بلایا ہے تو شاید کچھ پیسہ درہم دیا ہوگا. لڑکیوں نے والد کا چہرہ دیکھا تو والد مسکرانے لگے. لڑکیوں نے کہا اے ہمارے والد، اس نوجوان نے کیا آپ کو کھانے کا انتظام کر دیا ہے، ہمارے لیے پینے کھانے کا انتظام کیا ہے، کیا کچھ دیا ہے پیسہ درہم یا کچھ کھانے پینے کا سامان؟ تو اس بزرگ نے کہا تھا کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں کیا ہے، البتہ اگر کرتا کوئی تو وہ وقتی طور پر ہوتا. اس نوجوان نے جو انتظام کیا ہے وہ انتظام ایسا ہے بیٹیوں کہ تم ہی فاقے سے نہیں رہو گی، تم ہی نہیں کھاؤ گی، بلکہ جس مہمان کی آمد ہے اگر قیامت تک ہماری نسل کے لوگ اس سے محبت کریں گے تو ہمیشہ کھاتے پیتے. سمجھ رہی کیا مطلب ہے؟ تو اس بزرگ نے کہا تھا بیٹی یہ کوئی عام نوجوان نہیں تھا، یہ کسی آس پاس کے قریہ سے، دیہات سے، قصبے سے نہیں آیا تھا، بلکہ یہ شہر بغداد سے آیا تھا. اور بیٹی سنو یہ کوئی عام فہم لڑکا نہیں ہے، بلکہ یہ پیرانے پیر، بڑے پیر، روشن ضمیر، دستگیر، سرکار غوث اعظم کے بڑے شہزادے. شہزادے ہمارے دیہات میں، ہمارے گاؤں میں کا شہزادے ہیں، لیکن بیٹی خوش ہو جا اس لیے کہ تھوڑی دیر میں خوش شہنشاہ بغداد کی آمد ہونے والی ہے. خود شہنشاہ بغداد آنے والے. خوشی میں سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، اپنے والد کا ہاتھ پکڑا اور چومنے لگی. ابا جان اللہ کی قسم اگر آپ 1 مہینے کے کھانے کی خوشخبری دیتے تو ہم اتنا خوش نہیں ہوتے. 1 سال کے تعلق سے کہتے بیٹیوں
1 साल का इंतजाम हो चुका है, हमारे घर का चूल्हा बंद नहीं होगा, हमारे घर में तंदुरुस्ती नहीं रहेगी, खाने पीने का इंतजाम हो चुका। ऐ हमारे बाप, हमें इतनी खुशी नहीं होती जितनी खुशी गौसे आदम की आमद को सुनकर हो रही। लेकिन बच्चियों ने कहा अब्बाजान हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे पास तो उनको जो कोई दिखाएंगे तो बिछाने के लिए कोई सही सी चादर भी नहीं है, खिलाने के लिए हमारे पास है भी नहीं। ऐ हमारे वालिद, आपने कहा नहीं तो इन बुजुर्ग ने कहा बेटियों मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुमसे ज्यादा अक्ल रखता हूँ, मैंने तुमसे पहले उस नौजवान से कहा है। तो उस नौजवान ने कहा मेरे वालिद जहाँ सफर करते हुए जमीन पर बैठे उन्होंने अपनी चादर को बिछाया है, इसलिए तुम्हें किसी चादर का इंतजाम नहीं करना है। रही खाने की बात, हमारे वालिद दिन भर रोजा रखते हैं, शाम को खजूर से इफ्तार, खजूर से सहरी, उनके पास खजूरें मौजूद है। बेटियों आने वाला दुनिया का और कोई मेहमान होता है कि जिसके लिए नाश्ते और खाने का इंतजाम करना पड़ता है, ये शहंशाह बगदाद हमारे घर का ऐसा मेहमान हो रहा है कि जो खुद अपने साथ खाने की खजूरें ला। इस्लामिया सरकार गौसे आदम उत्बे आलम रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु सरकार गौसे आदम जाकर के कहा हजरत अब्दुल वहाब ने ऐ मेरे वालिद मैंने पूरी बस्ती का जायजा लिया, पूरी बस्ती को देखा और मैंने मालूम भी किया और मैंने बस्ती के घरों की हालत को देखा। तो मैंने देखते ही देखते जब आगे बढ़ा तो मुझे एक घर इस बस्ती में ऐसा नजर आया कि जिस घर के रहने वालों को सर छुपाने के लिए उनके घर की छत महफूज नहीं थी, यानी घर का फूस भी सलामत नहीं था। एक घर के अंदर गड़े की शक्ल में एक जगह थी, वो बुजुर्ग वो बूढ़ा अपनी बच्चियों को लेकर के उस गड़े में बैठा था, जिसके पास खाने के लिए सादो सामान नहीं, सर छुपाने के लिए मकान की छत नहीं है। इतना गरीब है कि 3 दिन से उसके घर का चूल्हा नहीं जला है। उसकी बच्चियां जब खाने के ताल्लुक से सवाल करती है तो वो बुजुर्ग आपके जद्दे करीब करबला वाले हुसैन पाक की दास्तान सुनाने लगता है। मेरी नजर के मुताबिक इस गरीब बस्ती के अंदर उससे ज्यादा कोई गरीब नहीं है। तो कहा ठीक है, यही सब तो रोक दिया जाए और तुम मेरे साथ चलो। आगे बढ़े गौसे आदम पीरानी बड़े बड़ी रोशन जमीन दस्तगीर। अम्मा इधर उधर से बयान करता तो आपको सुबह को कोई भी कहता हमने गौसे आदम की महफिल सजाई, इसलिए कि रात के जलसे में ये हुआ मैं थोड़ा लेट हो गया ये शरीर, और क्योंकि मेरा क़याम हमेशा गेस्ट हाउस में होता है, वो हमारे बहुत चाहने वाले तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं के यहाँ गेस्ट हाउस में एक रूम एक कमरा हमारा, तो मैं ताख़ीर हो गई। उन्होंने कहा कि मामला गड़बड़ हो गया, जो आए थे इधर उधर से सुनाया, झगड़े का माहौल हो गया, जल्दी से आ जाइए हमारा जलसा समाज, इसलिए कि हमने ये जलसा साबिर पाक के परदादा गौसे आदम की याद में सजाया। हज़रात हालांकि वो इधर उधर की भी कर रहे थे, लेकिन हासिल तो हासिल हुआ करते थे। तो मैंने इसलिए कि मुझे अल्लामा कारी गुलाम मोहम्मद साहब और उनकी भी हजरात इसमें कोई वो नहीं है, इसलिए कि जो जलसा कराता है वो हालात को जानता है। टाइम आज देख रहे 11:30 हो गए, ठंड का मौसम है, सर्दी का आलम है। अगर हम ही 12 बजे तक बोलेंगे तो आने वाला जो आपका हमारा मेहमान हिंदुस्तान का अजीम खतीब है, फिर उनको क्या एक बजे बिठाया जाएगा? तो इसलिए जीते जागते माहौल में उनका खिताब होना है। कारी गुलाम मोहम्मद जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत मुतहर्रिक फ़आल हैं, वो हज़रात जलसे के हालात को जानते हैं। ये अलग बात है कि गए हैं तो पूरे जलसे को ले गए, ये भी हमारे साथ आज इंसाफ हुआ। अब हमारे दिल में कितना ख्याल है काश हम संभल चले जाते, काश हम रामपुर चले जाते, काश हम आज करियर शरीफ में रहते, दिन भर साबिर पाक का फैदान पढ़ते, रात को वही तकरीर करते, सुबह आ जाते। कोई बात नहीं, मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और चढ़ कर बोल दीजिए या रसूलुल्लाह। बात मैं मुकम्मल कर देता हूँ, इसको सुन लीजिए, 1 घंटा भी हो जाएगा, बात पे गौसे आदम की मुकम्मल आप तक पहुँच जाएगी। हज़रात
کون سرکار غوث آدم قطب عالم رضی اللہ تعالیٰ وہ پیرانی پیر بڑے پیر و شمس پیر دستگیر سرکار غوث آدم جب چلے شاہ عبد الوہاب آگے آگے غوث آدم ساتھ ساتھ میں کہہ رہے ہیں سرکار یہ مکان دیکھیے مکان بھی سلامت ہے سر چھپانے کے لیے چھت بھی سلامت ہے آگے اور بڑے دوسرے گھر کی طرف اشارہ کیا سرکار گھر بھی سلامت گھر والے بھی سلامت گھر کی چھت بھی سلامت آگے بڑھتے بڑھتے اسی مکان کی طرف اشارہ کیا سرکار وہ سامنے جو مکان نظر آ رہا ہے اس گھر کے لوگوں کو سر چھپانے کے لیے چھت بھی میسر نہیں ہے جب نگاہ اٹھائی سامنے دیکھا کہ اسی گھر کے باہر اس گھر کا بزرگ کھڑا ہے ہاتھ باندھے ہوئے نگاہیں بند ہے غوث آدم کے تصور میں ان کی یاد میں کھڑا ہے اچانک حضرت عبد الوہاب پکار کر کہتے ہیں او گھر کے بزرگ او گھر کے غریب نگاہ کو کھول جس غوث آدم کی یاد میں تو کھڑے ہو کر انتظار کر رہا ہے وہ وقت کا غوث آدم تیری نگاہوں کے سامنے آ جائے گھر کے غریب نے نگاہ کو کھولا باقی کیا دیکھا سامنے کوئی اور نہیں ہے بلکہ پیرانی پیر ہے وقت غوث اعظم ہے حضرات روشن زمین دستگیر ہے سلام کیا آگے بڑا دامن ہے غوث سے لپٹ گیا چمٹ کر رونے لگا غوث اعظم نے اٹھایا سینے سے لگایا کہا سرکار کہاں میں اور کہاں آپ کی بارگاہ میں کہاں اور آپ کی بارگاہ کہاں میں کہاں آپ کی ذات کہاں یہ تو آپ کا کرم بالا کرم ہو گیا کہ آپ نے مجھ سے غریب کو گھر میں اپنے قدم رکھ دیے سرکار یہ میری قسمت ہے کہ آپ میرے گھر میں تشریف لائے ہیں سرکار غوث آدم جہاں انتظام کیا گیا تھا گھر کے کونے میں اپنی چادر کو بچھایا وقت کا غوث آدم اسی چادر پر بیٹھتے ہیں اور اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں بیٹا گھبراؤ نہیں اگر چراغ کا وقت ہے پوری بستی کے لوگ اپنے گھروں کے اندر ہے لیکن دیکھتے ہی دیکھتے پوری بستی کے لوگ یہاں پر امنڈ کر آ جائیں گے بلکہ علاقے کے آس پاس کے لوگ دوڑ کر آئیں گے بیٹا جہاں تک تیری نظر جائے گی وہاں تک تجھے خدا کی مخلوق نظر آئے اور سب کی تمنا یہ ہوگی کاش ہمیں جلدی سے غوث آدم کا دیدار ہو جائے کاش ہمیں جلدی سے غوث آدم کی زیارت ہو جائے اور لیکن غوث آدم فرماتے ہیں بیٹا میں تجھ کو تنبیہ کرتا ہوں کہ کسی کو بھی جب تک اندر مت آنے دینا والد گرامی کب تک فرمایا جب تک کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ یہ گھر کا غریب اس کو اجازت نہ دے بیٹا میں نے اپنے دیدار کا دار و مدار اس غریب کی مرضی پر رکھ دیا ہے میں اپنی زیارت اپنا دیدار ملاقات اسی سے کروں گا کہ جس کا یہ گھر کا غریب اجازت اس لیے اندر اسی کو پہنچایا جائے جس کو یہ گھر کا غریب اجازت دے ابا جان ٹھیک ہے اب دونوں لوگ آئے باہر کھڑے ہو گئے دیکھنا شروع کرتے ہیں اچانک لوگ دوڑنا شروع کرتے ہیں کیونکہ کانوں میں آواز آتی ہے اے لوگوں آج کی رات گھر میں آرام کی رات رہی ہے آج کی رات سونے کی رات رہی ہے اپنے مقدر پر جتنا ناز کرو کم ہے اس لیے کہ تمہاری بستی کے اندر فلا کے گھر کا مہمان آج کوئی عام فہم شخص نہیں ہے بلکہ مدینے والے محبوب خدا کا محبوب سبحانی ہے محبوب خدا کا بیٹا عبد القادر آج تمہاری بستی میں ہے فلا بن فلا کے گھر میں ہے جاؤ اس کا دیدار کرو زیارت کرو لوگ خبر کو سن کر دوڑ کر حضرات آتے ہیں اکٹھا ہو گئے حضرت عبد الوہاب فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم جو والد نے فرمایا تھا میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ جہاں تک میری نظر جا رہی تھی وہاں تک مجھے خدا کی مخلوق نظر آ رہی اور ہر ایک کی تمنا یہ کہ ہمیں جلدی سے غوث آدم کا دیدار ہو جائے کیا ہو جائے ہمیں جلدی سے غوث آدم کی زیارت ہو جائے غوث آدم کا دیدار ہو جائے عزیزان ملت اسلامیہ آپ دیکھیے وقت غوث آدم ہے حضرت جیوں نے فرمایا ہے بیٹا جب تک کسی کو اجازت مت دینا جب تک کہ ایک گھر کا غریب اجازت نہ میری ملاقات کا دار و مدار اس گھر کے غریب کی اجازت پر ہے اب یہ باہر آیا
इसने निगाह को उठाया, के बाद इसने लोगों की तरफ देखा, तो लोगों की तरफ देखा, इसने निगाह उठाई तो इसको एक बहुत गरीब शख्स नजर आया। उंगली का इशारा किया, वो करीब दौड़ कर आया, इसलिए कि वो जानता था आज अपने काम के लिए नहीं बुला रहा है, पिराने पीर के दीदार के लिए बुला रहा है। का क्या हुक्म है? का तुम भी गरीब मैं भी गरीब, और तुम वो गरीब हो कि बस्ती में कोई जल्दी से मेरी खैरियत देता नहीं था, लेकिन जब जब मुलाकात करते थे मेरे घर के हालात मालूम किया। मैं आज सबसे पहले तुम्हें मौका देता हूँ पूरी बस्ती के लोगों से कि आज अंदर जाओ, और जिन गौस का तुम और हम जुमे के दिन मस्जिदों के मिंबरों से खतीब से जिक्र सुनते थे, अपने बुजुर्गों से जिक्र सुनते थे, किताबों में पढ़ते थे, आज सरापा वक्त गौसे आजम बगदाद से चलकर मेरे घर का मेहमान बना हुआ है। अंदर जाओ और उन गौस की जियारत कर लो, दीदार कर लो। हजरत जी अंदर पहुंचा, गौसे आजम की बारगाह में सलाम किया, जियारत की, दीदार किया। वक्त गौस ने इसके सर पर दस्ते शौकत दस्ते करम रखा, दुआ की, वापस आ गया। दूसरा गया, उसको दीदार कराया, वापस आया। तीसरा जब तमाम गरीबों ने गौसे आजम की जियारत की तो मालदारों ने कहा अगर खुदा ने हमें माल दिया है तो इसमें हमारी खता क्या है? अरे जितनी ये मोहब्बत करते हैं उतनी गौसे आजम से हम भी तो मोहब्बत करते हैं, इसलिए हमको भी मौका दिया जाए। अब मालदारों को जब मौका मिला, एक अंदर पहुंचा, गौसे आजम की बारगाह में उसने सलाम किया और सलाम करके अर्ज किया सरकार आपकी जियारत हुई। आज से पहले मैं जुमे में मस्जिदों के मिंबरों के खतीब से आपका जिक्र सुनता था, मैं मिलादों में, जलसों में, किताबों में आपका नाम सुनता था, लेकिन आज मैंने शराब निगाहों से आपका दीदार कर लिया है, इसलिए इस खुशी में मैं 2000 दिरहम बतौर नजराना पेश करना चाहता हूँ। गौसे आदम ने फरमाया नीचे रख दो, हमने कबूल किया, बाहर जाओ। दूसरा आया, उसने भी यही कहा सरकार आपकी जियारत हुई, दीदार हुआ। इस खुशी के आलम में मैं 5000 रुपए 5000 दिरहम बतौर नजराना पेश करना चाहता हूँ, बतौर तोहफा। गौसे आदम ने फरमाया कबूल किया, नीचे रखो। मालदार आते गए, पैसा देते गए, दिरहम पेश करते गए। एक आया सरकार मैं 2000 बकरियों का रेवड़ लेकर के आया हूँ, जो बाहर खड़ा है मैं नस्ल करना चाहता हूँ, पेश करना चाहता हूँ। गौसे आदम ने फरमाया जाओ, हमने कबूल किया। तीसरा आया, उसने कहा सरकार मैं 3000 बकरियों का रेवड़ लेकर आया हूँ, कबूल फरमाए। आपका दीदार वो इस खुशी में मैं बतौर तोहफा पेश करना चाहता हूँ। गौसे आदम ने फरमाया कबूल किया। किसी ने कहा मैं 1000 शुक्रन के ऊँट लेकर के आया हूँ, नस्ल करना चाहता हूँ, फरमाया कबूल किया। लोग आते रहे, कोई बकरियों का रेवड़, कोई ऊँटों को, कोई पैसे को, कोई दिरहम दीनार को पेश करता रहा। अचानक थोड़ी देर में वक्त के गौस ने आवाज दी, ओ घर के गरीब तू कहाँ चला गया? वक्त के गौस आदम ने आवाज दी, ओ घर के गरीब कहाँ गया? दौड़ कर आया, सरकार हाजिर हूँ। फरमाया जहाँ बैठा हूँ जगह नहीं है कि यहाँ रखा जाए, इसलिए माल बाहर रखा जाए। सरकार मेरे घर की हद तक जहाँ तक है क्या बात हुई, बाहर भी नहीं है। मेरा बात का जो मामला है अब रोक दिया जाए, किसी को इजाजत नहीं है तुम अंदर आए। अब आप यहाँ से जब चलेंगे जिसका चलते हुए हमारी जियारत करें, हमारा दीदार करें। असीसार मिल्लत इस्लाम हजरात और वक्त के गौसे आदम जब चले कैद लगाई, मेरी भी सुन ले। फरमाया मेरी सुनने के लिए तो बगदाद से यहाँ तक आया हूँ, इतनी आहिस्ता सुभान अल्लाह कहेंगे तो मैं यही रोक दूंगा, बाकी की जुमले नहीं सुनाऊंगा। तो मोहब्बत से कहिए गौस हजरात का सरकार मेरी भी सुन ले। फरमाया तू सुना का सरकार आप अपने के बेटे को भेज दीजिए ताकि जो काफिला हुआ है वहां से ऊंट मंगा ले, फिर या बगदाद से मंगा ले, फिर का सरकार जो माल इकट्ठा हुआ है ये आपके ऊँटों पर लाद दिया जाए और बगदाद पहुंचा दिया जाए। और सुनो मीडिया कला वालों, मेरे गौस ने क्या फरमाया,
آپ سنیں گے تو انشاءاللہ ان جملوں کو سننے کے بعد غوث آدم نے فرمایا آپ یہیں تک نہیں مہکیں گے، اپنے گھروں پر بھی مہکیں گے۔ جب جب یہ جملہ یاد آئے گا وقت کے غوث کا تو آپ پوری زندگی جھولتے رہیں گے، مہکتے رہیں گے۔ غوث آدم نے فرمایا او گھر کے غریب سن لے، یہ درہم، یہ دینار، یہ پیسہ، یہ بکریاں، یہ اونٹ عبد القادر نے اپنے لیے جمع نہیں کیا، اپنے لیے اکٹھا نہیں کیا، بلکہ سن لے یہ درہم بھی تیرے، دینار بھی تیرے، پیسہ بھی تیرا، بکریوں کا ریوڑ بھی تیرا، اونٹ بھی تیرے، یہ سب کچھ میں نے تیرے لیے کیا ہے۔ منڈیا کلا والوں، وہ علاقے کا سب سے بڑا غریب تھا، لیکن رب کعبہ کی قسم جس غوث کی نبی کو تم سجائے بیٹھے ہو، اس وقت کے غوث نے ایک رات کا قیام کیا کہ اس کو علاقے کا سب سے بڑا